محترم خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتوی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کی نشست میں ہم نے بی اے پارٹ 3 کے پیپر فرسٹ کے تحت 100 الفاظ پر مبنی سوالات کے تحت حالی کی سوانحی تصانیف کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ کل جو گفتگو اس سلسلے میں ہم نے کی تھی وہ اس کا حصہ اول تھی۔ حصہ دویم کی صورت میں ہم حالی کی سوانحی تصانیف کے سلسلے میں آج کی نشست میں مزید گفتگو کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات، کل ہم نے اپنے لیکچر میں یہ وضاحت کی تھی کہ حالی چونکہ مغربی ادب خصوصاً انگریزی زبان و ادب سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اس لیے ان کی بیشتر تصانیف پر مغرب کے اثرات نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ کل جن 3 سوانح عمریوں مثلاً یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید میں جو مشمولات شامل ہیں یا جو مشمولات اہمیت کے حامل ہیں، ان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ یہ سوانح نگاری کے مشرقی و مغربی اصول و نظریات کے پیش نظر ان کتابوں کی ترتیب و تدوین میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ معلوم ہو کہ اردو میں سوانح نگاری کا سلسلہ شعرائے اردو کے تذکروں میں ملتا ہے، جس میں متعلقہ تذکرہ نگاروں نے شعرائے کرام کے مختصر ترین حالات کی طرف اشارے کیے ہیں۔ انہی تذکروں کی بنیاد پر آگے چل کر عددی تواریخ نگاری کی ترتیب و تدوین کا کارنامہ بحسن و خوبی ہمارے مورخین ادب نے انجام دیا ہے۔ یہ تینوں ہی سوانح عمریاں 2 اہم حصوں پر مشتمل ہیں، جس میں پہلے حصے کے تحت حالی نے غالب، سعدی اور سر سید احمد خاں کے حالات زندگی، اخلاق و عادات، خاندانی روداد کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے حصے میں ان کی ادبی خدمات، ان کی شعری و نثری تصانیف کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کرنے کی بھرپور اور کامیاب کوشش کی ہے۔ سوانح نگاری میں سیرت نگاری کا پہلو بہت اہم ہوتا ہے، بلکہ یہ کہیے امتیازی اور انفرادی
حیثیت کا حامل ہوتا ہے حالی نے اسی کے پیش نظر اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہوئے نہ صرف محض مداح و قدح تک خود کو محدود رکھا، بلکہ انہوں نے جو اخلاقی اور ادبی اقدار ان کے یہاں دیکھے، ان کا دیانتداری سے ایک صاحب طرز نقاد کی حیثیت سے جائزہ بھی لیا ہے۔ حالی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر کم اور شواہد کے حوالوں سے پیش کیے جانے والے خیالات ہی نہیں بلکہ حقائق کو اپنی تحریروں میں جگہ دیتے ہیں۔ جہاں تک ان تینوں سوانح عمریوں کے مشمولات کا سوال ہے تو حالی اعتدال پسندانہ نظریہ اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا غالب ہوں، سر سید ہوں یا شیخ سعدی، یہ واقعی نابغۂ روزگار شخصیات ہیں اور ان کی سوانح عمریوں کو اس انداز میں پیش کیا جانا از حد ضروری ہے کہ حقائق بھی سامنے رہیں، ان کے اوصاف بھی بیان ہو جائیں اور ایسا نہ لگے کہ مداح و قدح کے دفتر کھول کر صرف اور صرف اپنے پسندیدہ شاعر، ادیب یا یہ کہیے کہ ادبی شخصیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ نقاد ویسے بھی دیانتدار ہونا ضروری ہے۔ حالی کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ نہ صرف دوسروں سے دیانتداری کا مطالبہ کرتے ہیں بلکہ اس پر حتی الامکان خود بھی عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حاضرین، ہم نے کل اور آج کی نشست میں ان تین سوانح عمریوں پر جو تبصرہ کیا، یقینی طور پر یہ تبصرہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ اگلا ٹاپک اگلی نشست میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔